بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ ہر قسم کی حمد و ثناء، تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیو، ہم جس دور میں جی رہے ہیں، ہر روز ہمیں ایک نئے فتنے کا سامنا ہے۔ فتنہ جیسا کہ موضوع ہے آج کی تقریر کا، فتنہ کا مطلب آزمائش ہوتی ہے۔ کسی قسم کی بھی آزمائش کو فتنہ کہتے ہیں۔ کبھی وہ آزمائش آپ کے حق میں بہتر ہو سکتی ہے، کبھی وہ آزمائش آپ کے حق میں بری ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں کبھی برائی سے آزمائیں گے اور کبھی اچھائی سے آزمائیں گے۔ تو فتنے کا اصل مطلب جو ہوتا ہے وہ آزمائش ہوتا ہے، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے اس کا استعمال زیادہ تر ان امور پر ہوتا ہے، فتنے کا استعمال جو انسان کے نزدیک ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ جیسا کسی کو کہا جاتا ہے وہ فتنے میں پڑ گیا، تو یہ نہیں کہا جائے گا وہ اچھا کام کر رہا ہے۔ فتنے میں پڑ گیا یعنی ایسا کام کرنے لگا جو شرعاً محبوب نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ تو فتنے کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ ایک فتنہ ہوتا ہے انسان کے مال میں، اس کے نفس میں، اس کے اہل و عیال میں، اس کی اولاد میں۔ انسان اس کے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، مال کے فتنے میں ایسا مبتلا ہوتا ہے کہ دین سے دور ہو جاتا ہے، یا اس کی رغبت زیادہ ہو جاتی ہے کہ جتنا ہو سکے مال کمائیں، چاہے ہماری آخرت جاتی رہے۔ اولاد کی محبت میں اس قدر گرفتار ہوتا ہے کہ حق و باطل کی تمیز چھوڑ کر کے ہر حرام ہر حلال کو کرتا ہے تاکہ اولاد کا مستقبل سنوار سکے۔ بیوی کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو تمام رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کر دیتا ہے۔ تو فتنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ چیز جب آ جائے تو آپ کو دین سے اور اس کے احکام سے، احکام و ضوابط کے تقاضے کو پورا کرنے سے آپ کو دور کر دے، یہ فتنہ ہے۔ چنانچہ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اے مسلمانوں، ایسے فتنے سے ڈرو، ایسے فتنے سے تقوی اختیار کرو، ڈرو جو صرف تم کو نہیں پہنچے گی۔ اس فتنے کا نزول صرف تم پر نہیں ہوگا بلکہ پوری دنیا کے لوگوں پر ہوگا، چاہے وہ متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، چاہے وہ برے ہوں اور اشرار ہوں، ہر کسی کو اس فتنے میں گرفتار ہونا پڑے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ رب العالمین بہت سخت ترین عذاب دینے والا ہے۔ تو فتنہ مال، اہل، عیال اور اولاد کا ہوتا ہے، اور ایک فتنہ دین کا ہوتا ہے۔ جو فتنہ مال اور اولاد کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ایک انسان کو دیکھیں گے بڑا متقی پرہیزگار ہے، دیندار ہے، قرآن و حدیث کی باتیں کرتا ہے، کسی شخص سے ملاقات کی، اس کے بعد اس کے عقیدے میں خرابی آنی شروع ہو گئی، اس کے بعد وہ علماء پر کلام کرنا شروع کرتا ہے، علماء کے خلاف بدگمانی کا شکار ہوتا ہے، پھر 2 قدم آگے بڑھتا ہے، حدیث کے خلاف بولنا شروع کرتا ہے،
فلاں حدیث تو آج کے زمانے کے مطابق نہیں ہے، حدیث میں تو کچھ ایسی باتیں ہیں جو عقل میں نہیں آتی ہیں، حدیث میں تو کچھ ایسی باتیں ہیں جو پہلے زمانے کی تھی۔ پھر مزید اس کے اندر جرأت بڑھتی ہے اور وہ قرآن مجید کے تعلق سے کلام کرنے لگتا ہے، حتیٰ کہ وہ الہات کے دروازے پر، اس کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ دین کا فتنہ ہوتا ہے، اور دین کے فتنے سے انسان اسی وقت بچ سکتا ہے کہ جب وہ انسان اپنے آپ کو بہت بڑا عالم و دقاق نہیں سمجھے، ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کا کمزور ترین بندہ سمجھے، اور رب سے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا رہے کہ اللہ تمام فتن سے محفوظ رکھے۔ اور وہ علماء کرام جنہیں علماء ربانی کہا جاتا ہے، جن کے پاس علم ہو، عمل ہو، تقوی ہو، تجربہ ہو، ان علماء کرام سے جڑ کے رہے، ذرہ برابر بھی شک ہو تو فوراً ان سے رابطہ کرے اور اپنے شکوک و شبہات کو اور تردد کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ ایسے فتنے سے ڈرو جو فتنہ صرف تمہیں نہیں پہنچے گا بلکہ پوری دنیا کو پہنچے گا، اس کی لپیٹ میں مسلمان اور دیگر اقوام بھی آئیں گی۔ تو فتنہ یا تو مال و اولاد کا ہو سکتا ہے یا دین کا فتنہ ہو سکتا ہے، اور دین کا فتنہ سب سے خطرناک فتنہ ہے۔ تو سب سے پہلا کام فتنے میں یہ کرنا ہے، عقیدہ توحید کی اصلاح کرنی ہے۔ عقیدہ توحید کی اصلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنا اور اپنے رب کا جو تعلق ہے اس کو بہتر بنانا ہے، اور رب سے تعلق آپ کا اسی وقت بہتر ہو سکتا ہے جب آپ کا عقیدہ درست ہو، صحیح ہو، سلیم ہو، رب کے اوپر کامل یقین اور بھروسہ ہو۔ پوری دنیا آپ کے سامنے گولی اور بندوق لے کر کے کھڑی ہے، پھر بھی یہ یقین ہو، آپ کو یقین ہو کہ یہ مار دے گا، اس کے باوجود یہ یقین ہو کہ یہ لوگ گولی بھی چلا دیں گے، پھر بھی اللہ نے اگر زندگی لکھی ہوگی تو بچا لے گا، یہ یقین۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا انبیاء کرام کے توکل کے تعلق سے اور اللہ اپنی نصرت کے تعلق سے فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، کہ ایسا لگتا تھا کہ اب رسول نا امید ہو جائیں گے، ایسا لگتا تھا کہ لوگ انہیں جھٹلا دیں گے، ایسی صورتحال میں اللہ رب العالمین کی مدد آتی تھی۔ تو رب العالمین سے جس قدر آپ کا تعلق مضبوط ہوگا، آپ فتنے سے اتنا دور رہیں گے۔ اگر فتنے سے دور ہونا ہے تو رب العالمین کے قریب ہوں۔ رب العالمین کے قریب ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور باقی علوم جو ہیں اس سے دور ہیں، نماز کی پابندی صحیح سے نہیں کرتے ہیں۔ تو جب تک نماز کی پابندی صحیح سے نہیں کریں گے، عقیدہ توحید کی اصلاح نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ فتنے سے محفوظ نہیں رہ سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ذمے میں چلا آتا ہے، اللہ کی دیکھ ریکھ میں چلا آتا ہے، اور کل تک ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جب آپ نماز کی پابندی کریں گے تو اللہ رب العالمین ہر قسم کے مصائب سے، چاہے دنیاوی ہو اخروی ہو، دنیا کے فتنے ہوں، اس سے محفوظ رکھے گا۔ تو اگر آپ کو فتنے سے محفوظ رہنا ہے تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ کرنی ہے کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، اہل توحید ہیں، تو ہم کو عقیدے کی اصلاح کی کیا ضرورت ہے؟ تو اگر یہ سوچ رہے ہیں کوئی، تو انہی کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ان کو عقیدہ توحید نہیں معلوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو، عقیدہ توحید کو اختیار کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور بالکل اپنے آخری وقت میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ، بالکل جلنے چلانے کا وقت تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا الا انی انہاکم عن ذلک، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کے قبروں کو سجدگاہ بنا لیا۔ فلا تتخذوا قبری عیدا، تم میری قبروں پر عید اور میلے نہ لگانا، وہاں پر آ کر کے عبادت نہ کرنا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ تو شروع سے لے کر کے اخیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ کی اصلاح کرتے رہے۔ تو آپ اگر اہل حدیث ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو عقیدہ سمجھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو سب سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، سب سے زیادہ۔ تو صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دینا اور یہ اقرار کرنا کہ اللہ صرف ایک ہے، صرف اس سے کافی نہیں ہوتا، اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے اقرار کے بعد جو تقاضے ہیں اور اس کے مزید جو مسائل ہیں اللہ کی توحید کے، اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہی اصل توحید ہے۔ اور انسان اگر کوئی کہے ہمیں ضرورت نہیں ہے توحید کی، یا وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں، گمراہ نہیں ہو سکتے، تو یہ امن من مکر اللہ ہے۔
گویا کہ وہ فریب میں گرفتار ہے، ایسا شخص ہے جو اپنے اوپر سیلف کانفیڈنس اس کے پاس اتنا ہے کہ اسے اب ضرورت نہیں ہے عقیدہ سیکھنے کی، تو اس کو امن من مکر اللہ کہتے ہیں۔ فلا یأمن من مکر اللہ، اللہ کے فریب سے وہی شخص اللہ کے فریب میں وہی شخص گرفتار ہوگا، اللہ رب العالمین کے مکر میں وہی شخص گرفتار ہوگا جو گھاٹا اٹھانے والا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیشہ اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ آپ دین سے جڑے رہیں اور دین کا علم حاصل کرتے رہیں۔ تو عقیدہ کی اصلاح سب سے اہم اور ضروری چیز ہے، اور عقیدہ کی اصلاح ایک جملے میں نہیں ہوتی، ایک درس میں نہیں ہوتی۔ اپنے امام صاحب کے پاس اپنے علماء سے ہمیشہ پوچھتے رہیں، کبھی بھی کوئی نیا مسئلہ آئے تو آپ خود سے نہ لکھنے لگیں، خود سے نہ کہنے لگیں، اور اگر آپ دیکھیں کہ علماء خاموش ہیں تو آپ نہ عالم بنے، انہوں نے اپنے بال کو سفید کیا ہے علم حاصل کر کے، پھر بھی خاموش ہے تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ ابھی آپ کے کوپل نہیں نکلے، آپ ابھی الحمدللہ رب العالمین کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح سے پڑھنا نہیں جانتے، اور کہتے ہیں علماء بزدل ہیں، یہ کچھ نہیں جانتے ہیں، ڈرتے ہیں، انہیں اپنی کرسی کی فکر ہے، انہیں اپنے منصب کی فکر ہے، اس لیے یہ لوگ نہیں لکھ رہے ہیں، نہیں بول رہے ہیں۔ گویا کہ آپ ہی دنیا کے فقیہ ہیں، آپ کو ہی اللہ نے سارا علم دے دیا ہے۔ تو یہ دراصل شیطان کی طرف سے آپ کے دل میں بات ہوتی ہے، یہ فتنہ ہے، اور آپ کو علماء سے شیطان دور کرنا چاہتا ہے کہ اپنے علماء کے خلاف جب آپ بولیں گے تو علماء کرام کے تعلق سے دل میں نفرت ہوگی، اور آپ سوچیں گے یہ بزدل ہیں جو فتنوں میں نہیں بولتے ہیں، ہماری رہنمائی نہیں کرتے ہیں، اس لیے آپ بولنے لگیں گے۔ تو جب جاہل عالم بن جائے گا اور عالم کو جاہل سمجھا جائے گا تو اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو فتنے کے زمانے میں اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ جو حال جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ بڑبڑ کر کے بولتے ہیں، اور علماء موقع کا انتظار کرتے ہیں کہاں پر بولنا ہے، کیونکہ ان کی رہنمائی وحی الہی سے ہوتی ہے، اسی کو انہوں نے سیکھا ہے، اسی کو انہوں نے پڑھا ہے۔ جب وحی انہیں اجازت دیتی ہے اس موقع پر بولنا ہے، یہاں پر بولنا ہے، اتنا بولنا ہے اور ایسے ہی بولنا ہے، اس کی رہنمائی میں وہ بولتے ہیں۔ اور جنہوں نے کچھ سیکھا نہیں ہوتا ہے، شیطان ان کی رہنمائی کرتا ہے، ہر چوک چوراہے پر، ہر نکڑ کے اوپر اور ہر جگہ پہ ہر جگہ پر وہ چیخ کر کے علماء کے خلاف، اپنی جماعت و جمعیت کے خلاف، اپنے دین کے خلاف وہ اپنی زبان کو دراز کر رہا ہوتا ہے۔ وہیں پر اس سے سوال کر دیا جائے سورہ فاتحہ معلوم ہے تو وہ سر اور پاؤں دونوں ہلا کر کے بولے گا ہاں معلوم ہے، پڑھ کر کے سنائیے۔ تو الحمدللہ رب العالمین میں 2-3 غلطی ایسی نکل جائے گی جس سے قرآن کے معانی تبدیل ہو جائیں۔ تو یہ صورتحال ہے عوام کی۔ تو عوام جو ہے وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں اور اپنے علماء سے جڑ کر کے رہیں، اور زبان پر لگام لگا کر کے رکھیں فتنے کے زمانے میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ جہنم میں جو سب سے زیادہ لوگ داخل ہوں گے وہ اپنی زبان کی بے لگامی کی وجہ کر، اپنی زبان کی بے لگامی کی وجہ کر، زبان جہاں پر نہیں کھولنا ہے وہاں پر کھولیں گے، اور جہاں پر کھولنا ہے وہاں پر خاموش رکھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا ہو گیا اللہ کے رسول۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو کہا، اپنی زبان پکڑا اور کہا کف لسانک، اپنی زبان پر لگام رکھو کیونکہ یہ چیز جہنم میں داخل کرے گی۔ تو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا اتنی چھوٹی سی چیز اور اس سے زیادہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثقلت کا امک یا معاذ، معاذ تیری ماں تجھ کو کھوئے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان کے بیشتر انسان جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ تو دیگر معاملات میں تو آپ کو بولنا ہی نہیں ہے جب تک کہ علماء سے رہنمائی نہیں ملے، اور بالخصوص جب فتنوں کے اوقات ہو، دنیا میں فتنے چل رہے ہوں اور آپ کے سامنے حق اور باطل واضح نہیں ہو رہا ہو، تو آپ خود سے واضح کرنے کی کوشش نہ کریں اور دوسروں کے در پر بھی نہ جائیں۔ ان علماء کے پاس جائیں جنہوں نے کتاب و سنت کو ہمیشہ سیکھا ہے، اس کے اندر اپنی زندگی کی ایک مدت گزاری ہے اور وہ ہمیشہ بولتے ہیں۔ تو رب العالمین کا کلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اقوال سے اپنی بات کرتے ہیں، تو بولنے سے قبل ان کے پاس آئیں، ان سے پوچھیں، اگر وہ کہیں خاموش رہو تو زندگی بھر اس نصیحت کو قبول کریں کہ زبان سے کچھ نہیں نکالنا ہے، اور اگر وہ کچھ سمجھائیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ ان کے پاس وہ پونجی ہے علم کی جو آپ کو دے رہے ہیں۔ آپ کے پاس کچھ پونجی نہیں ہے، آپ بولنے لگیں گے تو بغیر پونجی والے کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، ویسے ہی آپ کے پاس علم کی پونجی نہیں رہے گی تو آپ کی بات کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہے گی،
اور مارکیٹ میں جاہل اور کذاب کے نام سے آپ مشہور ہو جائیں گے۔ تو علماء کے سب سے پہلے عقیدہ توحید کی اصلاح کرنی ہے، اور دوسری بات علماء کرام کے ساتھ جڑ کر کے رہنا ہے، ان کے خلاف بدگمانی کا شکار نہیں ہونا ہے۔ جو انسان اپنے علماء کے خلاف بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے، شیطان اس کا رشتہ اپنے علماء سے توڑ دیتا ہے، اور وہیں سے گمراہی اور فتنے اس کی زندگی میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز میں نے کہا کہ اپنی زبان کو خاموش رکھنا ہے، کیونکہ جتنے بھی فتنے شروع ہوتے ہیں وہ زبان سے شروع ہوتے ہیں، اور زبان سے شروع ہونے کے بعد انسان کی جان پر بن آتی ہے، اس سے قتال بھی ہوتا ہے، لڑائی بھی ہوتی ہے، جنگ و جدال اور یہ تمام معاملات انسان کی زندگی کے اندر آتے ہیں۔ تو اس لیے ان امور کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی نیا معاملہ پیش آئے تو اس کے اندر نرمی برتیں، غصہ اور طیش میں نہیں آئیں۔ مثال کے طور پر ابھی جو معاملہ چل رہا ہے عالم عرب میں، جو بھی خبر آپ کو مل رہی ہے تھرڈ پرسن سے مل رہی ہے، فرسٹ پرسن سے نہیں مل رہی ہے آپ کو، کیونکہ وہاں پر آپ موجود نہیں ہیں نہ وہاں کے، اور وہاں پر بھی اگر موجود ہوتے آپ تو آپ کو فرسٹ پرسن سے خبر نہیں ملتی، کیونکہ وہاں کا ایسا نظام ہے، ایسا کچھ ہے۔ تھرڈ پرسن سے خبر لے کر کے آپ ہوئے فورتھ پرسن، اور اس کو اڑا رہے ہیں، اور باطل کو حق اور حق کو باطل قرار دے رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام یہ ہے، جبکہ علماء کرام سمجھتے ہیں کہ اسلام نہیں، یہ فتنہ ہے، اسلام دراصل یہ ہے۔ تو ہر چیز میں اپنے آپ کو ملوث نہیں کریں۔ عالم عرب میں جو کچھ چل رہا ہے ان سے پوچھیں جو اس کے ماہر ہیں اور جنہیں ان چیزوں کا علم ہے، اور جو لوگ وہاں پر فتنہ پیدا کر رہے ہیں یا مسلمانوں کی جان کا سودا کر رہے ہیں، ان لوگوں سے جا کر کے پوچھیں گے۔ حقیقت جب بیان ہوگی تو جا کر کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ ایک کتاب ہے الطریق الشائق، سراج موسیٰ الزہرانی ہیں سعودی عرب کے، انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ بعض علاقے میں جہاد کے نام پر فتنہ چل رہا تھا۔ سب سے زیادہ جو بدنام زمانہ لفظ ہے وہ جہاد ہے۔ جہاد وہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی مار دیں، جہاد وہ نہیں ہے کہ کسی کو بھی مار دیں، جہاد کا مطلب کوشش کرنا آتا ہے، اور جو لوگ نظام کے خلاف ورزی کریں، باطل پھیلائیں، اسلامی حکومت ہو تو جا کر کے کرنا ہے، ورنہ جہاد کے نام پہ دہشت گردی بہت سارے لوگ کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ خاص موضوع ہے جس پر علماء کرام نے کتاب لکھا ہے۔ تو اس میں کیا کرتے تھے وہ لوگ، آپ دیکھیں اسلام کے نام پر، کہ جب عرب سے تجار آتے تھے تو وہ اپنے مردے کے کپڑوں پر، کفن پر مشک چھینٹ دیتے تھے، مشک خوشبو ہوتی ہے، چھینٹ دیتے تھے، اس کو لگا دیتے تھے۔ جتنی میتیں ہوتی تھی، جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے لکھا ہے، اور جب لوگ آتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ ہمارے شہداء ہیں، ان کی روح سے، ان کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، آپ جن کے بارے میں حسن ظن پال کر کے بیٹھے ہیں، جب ان کی حقیقت کو ان کی زبانی جان لیں گے جو ان کے ساتھ رہے ہیں، تو آپ کے زمین پیر تلے سے زمین کھسک جائے گی۔ تو جو آپ سامنے میں دیکھ رہے ہیں وہ چیز نہیں ہے، اس لیے آپ اپنے ملک میں رہیں، اپنے ملک کے نظام کی پابندی کریں، اپنے ملک کے نظام کی پابندی کریں، اور اپنے جو علماء ربانیین ہیں ان سے رہنمائی لے کر کے چلیں۔ ہمیشہ جذبات میں آنا، غصے میں آنا، طیش میں آنا، جلد بازی کرنا، یہ فتنے میں مبتلا ہونے کی دلیل ہے، اور یہ چیز تو دوسرے فرقے والے کرتے ہیں، اہل حدیث نہیں کرتے۔ اہل حدیث ہمیشہ اپنے علماء کی رہنمائی میں چلتے ہیں، باقی دوسرے فرقے والے جو ہوتے ہیں ان کے پاس تو علماء ہی نہیں ہوتے، تو وہ ان کی رہنمائی کیسے حاصل کریں گے؟ تو کوئی بھی چیز آپ جس کو دیکھ رہے ہیں ظاہراً یہ اسلامی ہے، تو پہلے علماء سے پوچھے کیا اسلامی ہے۔ چاول ملتا ہے نا ڈبہ چاول کا، سعودی عرب میں بیچا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ 100% حلال ہے، 100% یہ حلال ہے۔ چاول کو حلال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات نہیں سمجھا؟ گوشت کے ڈبے پہ لکھا ہے تو سمجھ میں آتا ہے، چاول کے پیکٹ پہ لکھا ہے یہ 100% حلال ہے، تو یہ اب تو جہالت ہی ہوئی نا۔ تو آپ کو جو چیز حلال لکھی ہے وہ اس کو حلال کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ہمیشہ سے حلال ہے، الا یہ کہ آپ چوری کر لیں، غصب کر لیں، دوسری چیز کوئی طاری ہو جائے تب وہ حرام ہوگا، لیکن اس میں حلت و حرمت ذبح کرنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ ہر چیز کو اسلامائزیشن کریں، یا اس کے اوپر کوئی اپنی ایسی فکر لگا دیں جس سے اسلام کا ایک حصہ سمجھ میں آتا ہو،
یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء کرام سے رہنمائی حاصل کریں، جذبات اور غصے میں آ کر ہر چیز کا تعلق اسلام سے جوڑنے کی کوشش نہ کریں۔ تو یہ جلد بازی، غصہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے اندر وہ علم نہیں ہے جو علم آپ کو بردباری اور تأمل اور غور و فکر اور تدبر کرنے پر مجبور کرتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کان الرفق فی شیء الا زانہ، کہ جس کے اندر نرمی اور تدبر ہوتا ہے، تحمل اور برداشت ہوتا ہے، وہ تحمل اور برداشت اس شخص کی شخصیت کو مزین اور اچھا کرتی ہے، اور جس کے اندر جلد بازی ہوتی ہے، تحمل اور برداشت نہیں ہوتا، وہ اس کے فکر کو اور اس کے اخلاق کو بدصورت بنا کر کے پیش کرتی ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو فتنے کے ایام میں یا فتنے کے وقت کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب فتنہ آتا ہے تو جو عوام ہوتے ہیں، عوام جو ہوتی ہے اور جو جہال ہوتے ہیں، جن کو شریعت کا علم نہیں ہوتا، وہ اس کے اندر کود کر کے جاتے ہیں، اور جو علماء ہوتے ہیں جن کے سینے میں، جن کے سر کے اوپر، جن کے کندھوں پر علم کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ خاموش رہتے ہیں اور گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ جب فتنہ گزر جاتا ہے تو وہ لوگ جو بہت تیش اور غصے میں آ کر کے علماء کو کوس رہتے جاتے ہیں، تو یا تو اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں، یا نہیں تو بعد میں انہیں کف افسوس ملنا پڑتا ہے کہ کاش میں نے اس عالم کی بات کو سنا ہوتا۔ تو کسی قسم کا کوئی بھی فتنہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مال کا ہو، اولاد کا ہو، یا کسی انسان کا ہو، یا جمعیت کے اندر کبھی اختلافات کا ہو، خود سے ڈسکس کر کے علماء کے خلاف یا اپنے ذمہ داروں کے خلاف اس کو سوء ظن یا بدگمانی پالنے کی کوشش نہ کریں، علماء سے دریافت کریں۔ علماء میں بھی علماء ربانیین سے، کچھ لوگ پیسے کے علماء ہوتے ہیں، کچھ لوگ شہوت و شبہات کے علماء ہوتے ہیں، آپ کو لگے گا کہ بڑے اچھے ہیں، لیکن جب بات کریں گے تو وہ اپنی مصلحت کے لیے کریں گے۔ آپ سیدھا ان سے سوال کریں کہ بھائی کتاب و سنت کی روشنی میں، صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں، ان کے منہج کی روشنی میں ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ ہماری رہنمائی فرما دیں اس کی روشنی میں۔ باقی آپ کو کن سے اختلاف ہے، آپ کو کیا تعلق کن سے ہے، یا آپ کو کن سے محبت ہے، ان چیزوں کو پرے رکھتے ہوئے کتاب و سنت اور منہج صحابہ کی روشنی میں اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کی رہنمائی فرما دیں۔ تو اگر وہ عالم ربانی ہوں گے تو ایسی رہنمائی فرمائیں گے جس سے آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا، آپ فتنوں سے محفوظ ہوں گے، آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ، دونوں چیز فتنوں کی تپش سے محفوظ رہے گا، اور آپ ایمان و عقیدے کی سلامتی کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ جب بھی فتنہ ہو تو اپنے عقیدے کو دیکھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ جب بھی فتنے کا ظہور ہو تو نیک اعمال کی کثرت ہونی چاہیے۔ نیک اعمال میں سب سے بہتر عقیدہ ہے، توحید ہے، جس کی اصلاح ہمیشہ ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے فتنے کے زمانے میں علماء کرام کا موقف کیا ہوا کرتا تھا، جیسے حجاج ابن یوسف کا فتنہ ہوا، ابن الاشعث کا فتنہ ہوا، کیا صحابہ کرام ہر نکڑ پہ بولا کرتے تھے؟ سب خاموش تھے، اپنے گھروں کے اندر تھے۔ صحابہ سے زیادہ ہم بڑے علم والے ہیں، سلف صالحین سے زیادہ علم والے نہیں بولتے تھے، وہ لوگ خاموش تھے، لوگوں کو منع کرتے تھے کہ اس میں شامل نہیں ہو۔ جن لوگوں نے ان کی بات مانی، رکے رہے، انہوں نے اپنے عقیدے کی حفاظت کی، اپنی جان کی اور اپنے دین کی حفاظت کی۔ جو لوگ اس میں شامل ہوئے ادھر بھی ذلیل ہوئے، ادھر بھی ذلیل ہوئے، اور ان کا کوئی بھی موقف نہیں رہ گیا۔ کچھ بڑے لوگ بھی اس فتنے میں شامل ہوئے تھے۔ تو ان فتنوں کو دیکھیں، سمجھیں، اور اس کے بعد آ کر کے علماء کرام سے ڈسکس کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور علماء کرام جو رہنمائی کریں اس رہنمائی کی روشنی میں اپنی زندگی کا مستقبل اور اس کا مرحلہ طے کریں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس دور میں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور کسی بھی قسم کے فتنوں میں گرفتار ہونے سے محفوظ رکھے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، فتنے کی 2 قسمیں بتائی میں نے، مال کا، اولاد کا، جاہ و منصب کا، ان چیزوں کا فتنہ، اور ایک فتنہ دین کا فتنہ۔ ان تمام فتنوں کے اندر جو آپ کو نجات کی راہ مل سکتی ہے وہ کتاب و سنت کے ذریعے سے، اور کتاب و سنت کا علم علماء کے پاس آتا ہے۔ گوگل عالم نہیں ہے، اس میں اگر گوگل
صاحب سے پوچھیں گے تو یہ آپ کو شیعہ عالم کی بھی بات بتائے گا، قادیانیوں کی بھی بات بتائے گا، اور اسی طریقے سے یوٹیوب میں بھی جائیں گے تو مرزا جیسے بدقماش لوگ بھی ملیں گے، علی مرزا جیسے جو صحابیوں کو گالی دیتا ہوگا، وہ بھی آپ کو فتنے سے بچنے کا سبب بتائے گا۔ تو وہاں ان کے ہاں جو فتنے سے بچنے کا سبب ہے، دراصل وہ فتنے میں گرفتار ہونے کا سبب ہے۔ تو آپ انٹرنیٹ سے علم نہ لیں، کتاب و سنت کا علم جن علماء کے پاس ہے ان سے علم لیں، تو جا کر کے آپ کو فرق سمجھ میں آئے گا۔ ایسا کر کے دیکھیں، یقیناً دنیا اپنی جو آپ کی خاص زندگی ہے، پرسنل لائف ہے، اور دنیا کی جو زندگی ہے، اسی طریقے سے دین کا جو معاملہ ہے اس میں آپ بالکل فرق پائیں گے کہ دوسرے سے علم لینے میں اور اپنے علماء سے علم لینے میں کتنا فرق ہے اور ان کی رہنمائی میں کتنا فرق ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اپنے علماء کرام کا احترام اور ان کی عزت کرنے کی اور ان کے سامنے زانوِ طلب مستح کرنے کی، ان سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور علماء نے کہا ہے کہ فتنوں کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگ علماء سے دور ہوں، علماء سے دور ہوں، یہ صحابہ کرام نے کہا ہے علماء سے دور ہوں۔ چنانچہ ایک قصہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا، یزید الفقیر خارجی تھا، یزید الفقیر، اس کا ایک گروپ تھا بہت بڑا۔ اس نے سوچا کہ میں مکہ جاؤں گا، حج کروں گا اور وہاں پر جو امیر ہیں ان کے خلاف خروج کروں گا۔ تو یزید الفقیر کہتے ہیں کہ میں گیا، وہاں پر دیکھا، وہاں سے مسجد نبوی گیا زیارت کرنے کے لیے، وہاں دیکھا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک اس سے پیلر سے لگ کر کے بیٹھے ہیں، وہاں پر درس دے رہے ہیں۔ تو درس انہوں نے دیا تو جہنم کا ذکر کیا، جہنم کا ذکر کیا تو جابر رضی اللہ عنہ نے بتایا کچھ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے پھر نکالے جائیں گے، جنت میں جائیں گے، کچھ مسلمان داخل ہوں گے۔ تو یہ خوارج کے عقیدے کے خلاف ہے، کیونکہ خوارج کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ نے جھوٹ بول دیا تو آپ سر رگڑ کر کے بھی توبہ کر لیں گے تو آپ جہنم ہی میں رہیں گے، توبہ قبول نہیں ہوگی، آپ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنمی ہو گئے۔ تو اس کو بڑا تعجب ہوا، اس نے فوراً اعتراض جڑ دیا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ پر، اور کہا کہ جابر رضی اللہ عنہ آپ نے کہا کہ وہ جہنم سے مسلمان نکالے جائیں گے گنہگار۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، جسے تو جہنم میں داخل کر دے اسے تو رسوا کر دیتا ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ تو ان کے اعتراض کو جابر رضی اللہ عنہ نے بہت ہی سنجیدگی سے سنا اور اس کے بعد کہا کہ کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ کہا ہاں پڑھا ہے۔ تو کہا مقام محمود کس کو ملے گا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ کہا مقام محمود کیا ہوتا ہے؟ تو کہا شفاعت عظمیٰ، شفاعت کبریٰ ہوتی ہے۔ شفاعت کبریٰ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعتیں ہوں گی وہ شفاعت اس باب میں بھی ہوگی کہ جو گنہگار مسلمان جہنم میں ہوں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سفارش کر کے انہیں جنت میں داخل کر رہے ہوں گے۔ یزید الفقیر کا کہنا ہے جب ہم لوگوں نے اس بات کو سنا، اور بھی بہت لمبا قصہ ہے، ان باتوں کو سنا تو ہماری آنکھیں کھل گئیں کان کے اندر۔ جب کلام نبوی گیا تو ہم میں سے جتنے لوگ خلیفہ کے خلاف خروج کرنے کے لیے آئے تھے ان تمام نے توبہ کیا، صرف ایک مردود رہ گیا جو چلا گیا خروج کرنے کے لیے، باقی سب لوگ تبدیل ہو گئے۔ تو آپ سوچیں، گمراہ فکر لے کر کے آئے تھے، ایک عالم کی ایک مجلس میں بیٹھے، اس عالم نے سمجھایا، تمام کی تمام گمراہ فکر اس کے دل سے نکل گئی اور اس کو ہدایت مل گئی۔ اگر وہ چلا جاتا ویسے ہی، خوارج کا عقیدہ تھا، جب واقعہ صفین ہوا تھا تو اس کے بعد جتنے صحابہ کرام تھے وہ ان کو کافر قرار دیتے تھے۔ خوارج بھی صحابہ کی تکفیر کرتے تھے اور روافض بھی کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ علماء سے اگر جوڑ کر کے رہیں گے تو جو شبہات ہیں، جو فتنے میں ابتلاء و آزمائش میں جو گرفتار ہو جاتے ہیں فتنے کی، ان سے دور رہیں گے اور اللہ رب العالمین ان کو محفوظ رکھے گا، کیونکہ علماء اللہ کی وحدانیت کے گواہ ہیں۔ جو اللہ کی وحدانیت پر گواہ ہو، اللہ کی وحدانیت پر امین ہو، آپ سوچیں کہ وہ آپ کے لیے اچھی گواہی کا اچھا گواہ کیسے نہیں بن سکتے ہیں؟ کتاب و سنت کے دلائل پیش کر کے آپ کی رہنمائی فرما سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔